اور آئندہ کے لیے اپنا ایک نیک اعمال کا منصوبہ بنانا۔ یہ آج کی ایک خاص رات ہے۔ دو کام کرنے ہیں، ایک تو ہم نے محاسبہ کرنا ہے اپنی گزشتہ زندگی کا کہ ہم نے زندگی کس طرح گزاری، کیا کیا ہم سے معاملات ہوئے، غفلتیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، گناہ سرزد ہوئے، ان پہ نظر ڈالنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، گر گرا کے، رو رو کے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرنی کہ مولا تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں آئندہ گناہوں سے معافی کر، اور آئندہ کے لیے ہمیں منصوبہ بنانا ہے کہ ہم نے آئندہ کے لیے زندگی کیسے گزاری۔ تو یہ اس لیے آج کی رات بڑی اہمیت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں آج کی رات سے متعلق، میں ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کی رات کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے حدیث پاک مروی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر أغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلي فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر جو ہے وہ جلوہ فروز ہو جاتا ہے، یعنی اس کی رحمتیں مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اس کی رحمتیں مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف شب آئے فقوموا لیلہ، یعنی دیکھیں حضور خود حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو فرما رہے ہیں فقوموا لیلہ، تو اس رات کو ایسے نہ گزار دو غفلت کے ساتھ، کوتاہی میں، لاپرواہی میں، پتہ ہی نہ چلے، نہیں، فرمایا فقوموا لیلہ، اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارو، اس رات کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارو، وصوموا نہارہا، اور میں جو آگے 15واں دن ہے شعبان کا اس کا روزہ رکھوں، تو یعنی اس رات کی عبادت کا حکم دیا اور اگلے دن کے روزے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، جلوہ فروز ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، اس کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں مخلوق کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے یہ ندا لگتی ہے، صدا لگتی ہے، مخلوق کے لیے آواز لگائی جاتی ہے، اور وہ آواز کیا لگائی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے الا مستغفر فاغفر له، کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے؟ کوئی ایسا ہے الا مستغفر جو مجھ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے مجھ سے، اغفر له، اور میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخشش عطا کر دوں؟ الا مسترزق فارزقه، میں کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، رزق مانگنے والا ہے، میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلی فوافی، میں کیا کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، غم میں مبتلا ہے اور وہ مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر کے، ساری رات حدیث پاک کے لفظ ہے، یہ ساری رات اللہ کی پاک بارگاہ طلوع فجر تک، فجر کے طلوع ہونے، صبح ہونے تک اللہ کی پاک بارگاہ سے یہ آوازیں لگتی ہیں، ندائیں لگتی ہیں۔ اب ذرا اس حدیث کو سامنے رکھ کے ذرا ہم سوچیں، غور تو کریں، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ رازق مطلق ذات ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے اپنے گنہگار بندوں پر، اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ یہ گناہوں سے، گناہوں کے کیچڑ سے بڑے ہوئے، گناہوں کی غلاظت سے گندے ہوئے انسان جب اللہ کی پاک بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دھتکارتا نہیں ہے، رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندائیں لگ رہی ہیں، صدائیں لگ رہی ہیں، اے بندے ذرا آ تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، مجھ سے ذرا مانگ تو صحیح، دستے سوال دراز تو کر، ذرا مجھ سے مانگ تو صحیح، سوال تو کر، پھر دیکھ میں تجھے کیسے عطا کرتا ہوں، جھولی تو پھیلا، پھر دیکھ میں تیری جھولی کیسے بھرتا ہوں۔
ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. کوئی سائل بنے تو صحیح، کوئی منگتا بن کر آئے تو صحیح میری بارگاہ. تو فرمایا کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے، مجھ سے بخشش عطا کر دوں. معافی مانگنے والا، مجھ سے معاف کر دوں. کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے، مجھ سے رزق عطا کر دوں. اور کیا کوئی مصیبت زدہ ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، کسی دکھ میں، غم میں، پریشانی میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. فرمایا اللہ قضا. اسی طرح کی ندائیں لگتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. یہ اس رات کی خاص بات ہے. اور ایک اور حدیث پاک ہے، اما جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر میں نہ پایا. حضور اپنے بستر میں تشریف فرما تھے. تو کہتی میں حضور کی تلاش میں نکلی، حضور کی تلاش میں نکلی کہ آقا علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے. تو کہتے میں تلاش میں نکلی جب، تو میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا ہوا، اپنا سر انور، سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے. اور پھر جب حضور نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. فرمایا میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب یہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، شعبان کی جس رات میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو مخلوق کی طرف متوجہ کر دیتا، اس کی رحمتیں مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. یہ جو لفظ ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا، لفظ ہے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر، آسمانوں پر اترتا ہے. اب رب تعالیٰ اترنے سے پاک ہے، رب تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے. یہ جہاں بھی اس طرح کے لفظ آتے ہیں نا، رب تعالیٰ کا نزول فرمانا، نیچے آنا یا اترنا، یہ اللہ کے لیے جب لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے مراد وہ معنی نہیں ہوتا جس طرح ہم سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں یا ہم بلندی سے نیچے آتے ہیں، یہ معنی نہیں ہوتا. وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ رب کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور اس کی رحمت بندوں کے لیے عام ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے خاص رحمت ہوتی ہے، اس کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے، نظر کرم ہوتی ہے. تو اس لیے جب بھی حدیث میں ایسے لفظ سنیں آپ کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آپ نے، اللہ نے نزول جلال فرمایا، اللہ تعالیٰ نیچے اترا، اس کا مطلب وہ نیچے اترا، یہ اللہ کے لیے لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ وہ اترنے سے، چڑھنے سے، آنے جانے سے، ان چیزوں سے پاک ہے. اس لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اللہ نے اپنی شان کے لائق، جس طرح اس کی شان کو زیبا ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق اور مناسب ہے، وہ اپنی رحمتوں کو بندے کی طرف متوجہ فرماتا ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. فرمایا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو کلب، بکریوں کے لحاظ سے اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں بکریوں کے لحاظ سے بڑا مشہور قبیلہ تھا. وہاں کثیر تعداد میں بکریوں کے ریور وہاں پر ہوتے. تو آقا علیہ السلام میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بخش دیتا. کیا مطلب اندازہ کریں، قبیلہ کلب کی بکریوں جتنا نہیں کہا، ان کے اوپر جو بال ہیں، ایک بکری کو آپ لے لیں اس کے کتنے بال ہوتے ہیں گن سکتے ہیں؟ لاکھوں کیا کروڑوں بال. اور پھر ان ساری بکریوں کے آگے جتنے بال بنتے ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. آج کی رات یہ اتنی خاص رات ہے، یعنی اس قدر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اپنے بندوں پر. تو اس لیے اب ایسی بابرکت رات ہو کہ جس رات اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسے مخلوق پر، اور اس قدر کثرت کے ساتھ بخشیں، اور اللہ تعالیٰ اس قدر اپنے بندوں کو بخش دینے والا ہو، اور ہم اس رات کو ایسے گزار دیں غفلت کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ نہیں. یہ رات غفلت کے ساتھ گزارنے والی رات ہے، کوتاہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ گزارنے والی رات نہیں. اللہ کی جہاں تک ہو سکے حسب توفیق، حسب استطاعت، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور بندگی. اگر اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں نہ کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھیں. کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس رات کے اندر. اللہ اکبر. تو یہ اس رات کی اہمیت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ گار کو بخش دیتا ہے، سوائے چند گناہ گاروں کو مستثنا کیا گیا حدیث پاک میں. لیکن ان کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کر لیں، یا جن کا حق مارا ہے بندوں کا ان سے معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیں.
اس کی رحمتوں کی شان تو یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا فضل، میرا کرم، میرا رحمت میری بندوں پر اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو، تم اگر کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، مثلا کسی کو قتل نہ کرو، غیبت چغلی نہ کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، والدین کی نافرمانی نہ کرو، چوری نہ کرو، یہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم اپنے آپ کو بچا لو، رب فرماتا ہے تمہارے چھوٹے گناہ میں ویسے ہی معاف کر دوں۔ تم معافی مانگو نہ مانگو، نکفر عنکم سیئات، معافی مانگنے کی شرط فکر نہیں کی، فرمایا تم ضمانت دو کبیرہ گناہ نہیں کرو گے، چھوٹے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں۔ قرآن کے لفظ ہے ان تجتنبوا کبائر، سورۃ النساء، فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے، کبائر سے بچو، ما تنہون عنہ، جن سے آپ کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے جن کے کرنے سے، فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری جو باقی غلطیاں گناہ ہیں وہ تم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت والی جگہ میں تمہیں داخل کر دیں گے، یعنی جنت میں تمہیں جگہ عطا کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کی شان ہے۔ اب آج کی رات کے لیے ایک خاص تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں تحفے کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ، بہت بڑا نام ہے، بہت عظیم ہستی ہیں، بہت عظیم مذہبی اسکالر، بڑا کام کیا دین کا، تو بہت کتابیں لکھی، تصوف پہ آپ نے بڑا کام کیا۔ تو انہوں نے ایک بزرگ ہیں شیخ ابو بکر شبلی، ان کا قول نقل کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ شیخ ابو بکر شبلی، شیخ ابو بکر شبلی یہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں 400 کتنے 400 اساتذہ کے پاس گیا اور ان سے میں نے حدیث کا درس لیا۔ 400 شیوخ جو حدیث کے ماہر لوگ تھے، محدث، ان کے پاس گیا اور ان سے ان کی خدمت بھی کی اور ان کی صحبت کا فیض بھی پایا، اور کہتے ہیں میں 400 جو اساتذہ ہیں میرے حدیث کے استاد، ان سے میں نے 4000 حدیثیں سبقن پڑھی۔ ٹھیک ہے، یہ شیخ ابو بکر شبلی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حدیث میں میرے 400 استاد ہیں اور ان سے میں نے کتنی حدیثیں پڑھی؟ 4000۔ ٹھیک ہے، 4000 احادیث سبقن پڑھی، اور پھر کہتے ہیں ان 4000 حدیث کو میں نے پھر سب کو دیکھا، ان میں سے ایک حدیث کو میں نے 4000 جو 400 اساتذہ سے پڑھی 4000 حدیثیں، ان 4000 حدیثوں میں سے ایک حدیث کو میں نے اپنی زندگی کے لیے بطور نصاب، بطور سلیبس پڑھا، اس ایک حدیث پہ میں نے عمل کرنا، یعنی انہوں نے سلیکٹ کیا اپنے لیے 4000 حدیثوں میں سے، جو 400 اساتذہ کرام سے انہوں نے وہ 4000 حدیثیں پڑھی، ان میں سے ایک حدیث کو انہوں نے سلیکٹ کیا، ایک حدیث کو منتخب کیا اپنی ذات کے لیے، اور کہتے ہیں جب اس حدیث کو میں نے اپنی زندگی کے لیے اختیار کر لیا، کس ایک حدیث پہ عمل کرنا ہے، کہتے ہیں میں نے جب اس ایک حدیث پر عمل کیا، میں نے جب اس ایک حدیث پر عمل کیا تو فرمایا میں باقی تمام علوم اور فنون سے بے نیاز ہو گیا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی اللہ نے اسی ایک حدیث میں سارے علم رکھ دیے، مجھے اسی میں سارا خزانے مل گئے، اسی ایک حدیث میں سارے خزانے مل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین، پہلوں کے اور بعد میں آنے والوں کے سب کے علم اس حدیث میں درج کر دیے، ایک حدیث۔ تو میں چاہتا ہوں آج کی اس بابرکت رات کو میں اور آپ مل کر بھی اس ایک حدیث کو اپنی زندگی کے لیے سبق کے طور پر اپنا لیں، اختیار کریں ہمیشہ کے لیے۔ وہ حدیث آئیے سنتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس حدیث پہ عمل کیا، ایک تو مجھے سارے علوم مل گئے، سارے سبق مل گئے، ساری حکمتیں مل گئیں، ساری دانائیاں مل گئیں، ساری سمجھیں مل گئیں، اور میں ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو گیا، ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہو گیا۔ اب وہ حدیث پاک کیا ہے؟ اس حدیث کے 4 نکات ہیں۔ کتنے نکات ہیں؟